رگے جاں ہیں وہ اس انا الیاس ایپیسوڈ 9۔ تاہا آپ ساشا کو لے کر گھر جائیں، یہ بیچاری کب سے میرے ساتھ خوار ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کا ریسٹ بھی ہو جائے گا۔ فاطینہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ایسے ہی تمہیں اتنی پریشانی میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ ساشا نے بڑھ کر اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ اتنی دیر میں سبتین باہر آئے اور دریاب کو اپنے ساتھ لے کر ایک جانب چل پڑے۔ فاطینہ کی کھوجتی نظریں ان دونوں کی جانب اٹھیں، پھر سر جھٹک کر وہ اور ساشا اندر مریم کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے یہاں ایسے لیٹ کر؟ وہ اماں کے پاس بیٹھ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا۔ کتنی نحیف لگ رہی تھی وہ ایک دم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی، سبتین کمرے میں آئے۔ فاتی ادھر آؤ۔ وہ اسے پیار سے ایسے ہی ہمیشہ فاتی کہا کرتے تھے۔ اس نے مزنہ کو ایک بار بتا دیا تھا کہ میرے چاچا مجھے فاتی کہتے ہیں، تب سے وہ بھی اسے ایسے ہی پیار سے فاتی کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ جی، اس نے ان کے ساتھ کمرے میں ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھتے تابعداری سے جواب دیا۔ دیکھو بھابھی کی حالت، شکر ہے کہ تھوڑا سنبھل گئی ہیں اب، مگر حقیقت پسند بنو تو یہ جان لو کہ خدا نہ خواستہ ذرا سا جھٹکا، تھوڑی سی ٹینشن کیا قیامت برپا کر سکتی ہے۔ انہوں نے تمہید باندھنی چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ آسانی سے قابو میں نہیں آئے گی۔ جی، اس نے پھر مختصراً جواب دیا۔ اس وقت ان کی خواہش ہے جو اس وقت صرف تم پوری کر سکتی ہو، اگر تم کرنا چاہو تو۔ تم جانتی ہو کہ بھائی اور زکا کے بعد تم دونوں ہی میری کل کائنات ہو۔ میں بھابھی اور تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک کے بعد اگر کسی کے لیے صرف کی ہے تو وہ تم دونوں ہو۔ لہٰذا اس وقت ہم دونوں تم سے کچھ ریکویسٹ کریں، کسی مان سے اپنی کسی خواہش کا اظہار کریں تو کیا تم مان لو گی؟ ساشا بھی خاموشی سے کمرے میں رکھے اٹینڈنٹ بیڈ پر بیٹھی فاطینہ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کس قدر خوش قسمت ہے جسے اتنے پیار کرنے والے ماں اور چچا ملے۔ چاچو، آپ میرے بھائی بھی ہیں، باپ بھی، چچا بھی، اور سب سے بڑھ کر دوست بھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں، اماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ ہمیشہ آپ نے دیا ہی ہے، مانگا تو کبھی کچھ نہیں۔ میں کبھی بھی آپ دونوں کو اپنی وجہ سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہوں گی۔ اماں اور آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ سر آنکھوں پر، حکم کریں بس۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا اظہار نہیں کیا تھا جیسا کہ وہ اس وقت کر رہی تھی۔ وہ بہت کم اپنے اندر ہونے والی حالت کو، پریشانی کو ظاہر کیا کرتی تھی۔ شاید آج خود بھی وہ مریم کی حالت پر بے حد پریشان ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر گئی تھی۔ شکریہ بیٹے، ابھی کچھ دیر بعد میں جس شخص سے کہوں گا کیا تم اس سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ ان کے سوال پر جو بے حد مضبوط اعصاب کی مالک تھی چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گئی۔ جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ لہجہ مضبوط رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس سے زیادہ ساشا کھڑی کی کھڑی رہ گئی، جبکہ فاطینہ پھر سے اپنے جذبات کو چھپانے میں کامیاب ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے میں سبتین، وسیع، حذیفہ، دریاب اور ساتھ ہی میں مولوی صاحب اور ایک ادھیڑ عمر شخص داخل ہوئے۔ سبتین نے ساشا کو فاطینہ کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو ابھی تک حیران پریشان تھی۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر طاہا سے مریم کے بیڈ کو اوپر کرنے کو کہا تاکہ وہ بآسانی نکاح کی کارروائی دیکھ سکیں۔ مریم کو بولنے سے فی الحال منع کیا گیا تھا، لہٰذا وہ بس آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ساشا نے آگے بڑھ کر فاطینہ کے سر پر اس کا اسکارف دیا۔ مولوی کرسی سنبھال کر سامنے بیٹھ گیا۔ فاطینہ سبت فاطینہ ول دختر فاطینہ سبت دختر سبت شاہ، کیا آپ فاطینہ باسط دختر باسط شاہ، کیا آپ کو دریاب حیدر ولد حیدر ملک 1,00,000 حق مہر کے عوض قبول ہے؟ مولوی نے جو ہی نکاح شروع کیا اور جو الفاظ اس نے بولے وہ فاطینہ کے دماغ سناٹے میں آ گیا۔ شاید یہ زندگی میں ملنے والا پہلا جھٹکا تھا جسے اس نے پوری شدت سے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ یہ اسے کشمکش میں بھی مبتلا کر گیا، اور وہ فاطینہ ہی کیا جو نکاح جیسا کام بھی سکون سے کر جاتی، اور وہ بھی دریاب کے ساتھ جو اب تک اس کی نظروں میں رہتے ہوئے بھی اوجھل تھا۔ چاچو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطینہ کو آج تک کون چپ کروا سکا تھا؟ اس نے الجھ کر سبتین سے پوچھا اور سیدھی نظر سامنے کھڑے دریاب پر کی، جو سر جھکائے جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔
فاتینہ کی آواز پر جھکی گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بیٹا، اصل میں یہ حیدر ہی دریاب ہے، اس کا پورا نام دریاب حیدر ہے، سبطین نے تحمل سے ایسے کہا جیسے وہ آسانی سے سمجھ کر چپ ہو جائے گی۔ ان کی بات پر پہلے پوری طرح حیرت اور پھر صدمہ اس کی آنکھوں میں اترا، جس نے آہستہ سے غصے اور شدید ترین غصے کی شکل دھار لی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے باری باری سب کی جانب دیکھا، سبھی نے اپنی نظریں چرائیں تھیں، اور آخر میں نظر دریاب پر گئی، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب بیوی ملنے والی تھی، جو نکاح والے دن شوہر کو محبت سے دیکھنے کی بجائے اصیلی نظروں سے بھسم کرنے کو تیار تھی۔ مولوی صاحب، دھوکہ دہی کے نکاح کو کیا نکاح کہتے ہیں؟ آخر کب تک وہ چپ رہتی؟ اس کی بات پر ہمیشہ کی طرح سب ہکا بکا رہ گئے، جو بڑے مزے سے مولوی کو گڑبڑاتے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار مولوی نے کچھ مشکوک نظروں سے سب کو دیکھا۔ فاتی، یہ بات بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ قریب آ کر فاتینہ کے پاس بیٹھ کر ایک بازو اس کے کندھوں پر حمائل کرتے ہوئے بولے۔ نہیں، بعد میں کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ اس نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ انہوں نے فاتینہ کی حرکت کو نظر انداز کر کے مولوی سے کہا۔ فاتینہ نے پھر سے دریاب کو گھورا۔ مولوی نے پھر سے وہی کلمات دہرائے۔ فاتینہ نے دریاب حیدر کا نام سنتے ہی آنکھیں لہجہ بھر کو بند کر کے کھولتے پھر سے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اب اس شخص کا نام مت لیجیے گا اور دکھائیں کہاں سائن کرنے ہیں۔ اس نے مولوی کو بھی جیسے رگڑا دے دیا۔ جلدی سے بولتی آستینیں ایسے اونچی کی جیسے کہیں سامنے مولوی نہیں دریاب بیٹھا ہو، جس کا گلا دبانا ہو۔ سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری۔ مولوی نے ایسی نرالی دلہن پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ کچھ خوفزدہ ہوتے اس نے جلدی سے نکاح نامہ اس کے سامنے کرتے پین پکڑایا۔ تیزی سے ایک کے بعد ایک دوسرے اور پھر چاروں صفوں پر سائن کر کے وہ پین اور نکاح نامہ اس کی گود میں پٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ سیدھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ دریاب نے آرام سے ایجاب و قبول کے بعد سائن کیے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ دعا ہوتے ہی ساتھ سب دریاب سے گلے مل کر مبارکباد دینے لگے۔ ساشا نے زبردستی اسے اٹھا کر مریم کے پاس بھیجا۔ وہ جا کر ان کے گلے لگی تو کتنے ہی آنسو مریم کی آنکھوں سے بہہ گرے۔ مولوی کے باہر نکلتے ہی دریاب، سبطین اور ادھیڑ عمر آدمی جو کہ دریاب کے والد تھے وہ بھی باہر نکل گئے، مگر جانے سے پہلے وہ فاتینہ کو اپنا تعارف کروا کے اور اس کے سر پر پیار کرنے کے ساتھ ہی بہت سے روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر چلے گئے۔ مبارک ہو بھابی۔ وسیع کب سے اسے چھیڑنے کے لیے بے چین بیٹھا تھا۔ آپ میں سے کسی نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم بھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر ان سب کو وارن دیتے ہوئے پھر صوفہ سنبھالا۔ میں نے کیا کیا؟ ساشا منمنائی۔ یہ سب آپ کے شوہر نامدار۔ پلیز وسیع، اس نے سختی اور درستی سے کہتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اور آپ دونوں میں سے کس قدر معقول انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ دونوں بھی اس گیم میں شامل تھے۔ اس نے طاہا اور حذیفہ کو گھورا۔ اسے رہ رہ کر اپنی دریاب کے لیے جذباتیت یاد آ رہی تھی، اور اسی کے سامنے وہ اس سے عشق کا اظہار تک کر گئی۔ اف! زندگی میں وہ اتنا شرمندہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہوئی تھی۔ سوری سسٹر، دریاب نے یہ گیم ڈالی تھی، وہ دونوں اکٹھے بولے۔ میرے سامنے وہ بندہ اب کبھی نہ آئے۔ اس نے غصے سے سب کو جیسے وارننگ دی۔ اسے کہیں گے ٹوپی برقع پہن کر آئے۔ وسیع کی بات پر اس نے اسے مارنے کے لیے ارد گرد کوئی چیز ڈھونڈنی چاہی۔ کیا ہے یار، اب ٹھیک بھی ہو جاؤ نا۔ چلیں جی، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں پیجز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا مطلب بہت زیادہ نا غلطیاں بھی ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایف فارمیٹ میرے پاس ہے تو، لیکن یہ کہ کیا کیا جا سکتا ہے، اسی کے ساتھ ہم نے سروائیو کرنا ہے۔ سوری فار انکنوینئنس۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جی مجھے ریکارڈنگ بند کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا کریں، کام تو کرنا ہے۔ تو آگے دیکھتی ہوں، ڈھونڈ رہی ہوں میں کہاں تک ہم پہنچے تھے، اور ہاں جی بس تقریباً مل گیا۔ سوری اگین، سوری فار انکنوینئنس۔ جلدی سے جی مل گیا۔ ہاں جی۔ او نو! پھر سے یہ I don't know what happened یار۔
اگین سوری فار انکنوینئنس، یہ میں کر رہی ہوں، میں ڈھونڈ رہی ہوں. ایکچولی یہ اسکرین ریکارڈنگ ہے، اور اگر میں نے اس کو بند کیا تو میرے پاس نا تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مل گیا، شکر اللہ کا. ہاں جی، میرے سامنے اب وہ بندہ کبھی نہ آئے. اس نے غصے سے سب کو جیسے وارننگ دی تھی. اسے کہیں گے ٹوپی برقع پہن کر آئے. وسیع کی بات پر اس نے اسے مارنے کے لیے ارد گرد کوئی چیز ڈھونڈنی چاہیے. کیا ہے یار، اب ٹھیک بھی ہو جاؤ نا. کب سے خاموش بیٹھی ساشا نے اسے پیار سے کہا. میں نے تو ڈر کے مارے تمہیں مبارکباد بھی نہیں دی، نہ ہی دو تو اچھا ہے. مریم کب سے بیٹی کے جلوے دیکھ رہی تھی. ساشا کو اسے ان کے پاس لانے کا کہا. آنٹی بلا رہی ہیں. ساشا نے اس کی توجہ ان کی جانب مبذول کروائی. صرف آپ کی وجہ سے انکار نہیں کیا، نکاح نامہ پھاڑ نہیں دیا، نہیں تو دل کر رہا تھا کہ آپ کے داماد کی گردن اڑا دوں. اس کی باتوں پر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ در آئی. نوازش تیری جھلی کہیں کی. انہوں نے ہولے سے مسکراتے سے اپنی نحیف آغوش میں بھرا. سب کو سبتین نے گھر جانے کا کہا. ساشا بھی انہی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی. صرف سبتین اور فاتینہ تھے. سبتین ان سب کو سی آف کر کے مریم کے کمرے میں آئے، جہاں فاتینہ بھی موجود تھی. کمرے میں آتے ہی نظر ابھی بھی منہ پھلائے صوفے پر بیٹھی فاتینہ پر پڑی. مریم سو رہی تھی. وہ تو نکاح کے بعد ایسی پرسکون ہوئی تھیں جیسے اب کوئی ٹینشن باقی نہ رہی ہو، اور بس اسی کی شادی کا روگ لگائے بیٹھی تھیں. سبتین کے دروازہ بند کر کے اندر آ کے فاتینہ کے ساتھ بیٹھنے تک بھی اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی. نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو وہ دیکھ رہی تھی. اسی طرح بیٹھی رہی. فاتینی، فاتی، کیا میرا فیصلہ تمہیں اتنا برا لگا ہے؟ تمہیں دریاب پسند تھا نا؟ آپ نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں، سچ چھپانے پر اعتراض ہے. اور میری پسند کو غلط رنگ دے رہے ہیں آپ. وہ بندہ مجھے اپنے جنون، کام اور اس ملک سے اس قدر محبت کی وجہ سے پسند تھا. یہ پسند عام لڑکیوں والی پسند نہیں تھی. مگر جو بات سب سے زیادہ غلط ہوئی وہ اس کی اصلیت چھپانا تھا. میں اس کے لیے آپ سے بہت زیادہ خفا ہوں. ان کی بات کاٹ کر وہ جھنجھلا کر بولی. ابھی نے کیا بتاتی؟ دریاب کے سامنے وہ اسی کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر چکی ہے. وہ تو ساری زندگی اس کا مذاق اڑائے گا، اور اول تو وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ دماغ اس بندے کا پہلے ہی عرش مولا پر ہے، اب تو مزید پہنچ جائے گا کہ اس کی بیوی اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبی ہوئی ہے. بیٹا، وہ اپنی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یہاں تو پھر اس نے حیدر استعمال کر لیا ہے، مگر وہ کہیں اور اپنا اصل نام بالکل ظاہر نہیں کرتا. نہ جانے کتنے ہی آئی ڈی کارڈ اس نے بنوائے ہوئے ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ. لہٰذا جب اسے پتہ چلا کہ تم میری بھتیجی ہو، تب بھی اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں تمہیں اس کی اصلیت نہ بتاؤں. بس یہی وجہ تھی. اس کے علاوہ کیا ریزن ہے؟ اب تو تمہارے پاس حق ہے کہ تم اس سے پوچھ سکو. سبتین نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا. مجھے کوئی ضرورت نہیں. غصہ تھا کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا. اب جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ حیدر نہیں دریاب حیدر ہیں، تو کیا مزید انفارمیشن ان کے بارے میں مجھے مل سکتی ہے، یا اب بھی وہ منع کر کے گئے ہیں؟ وہ اس کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی. وہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بیٹا ہے. اس کی مدر کی بہت عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. 2 بہنیں ہیں، دونوں میرڈ ہیں. فادر اس کے کمشنر ہیں، اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. ایک دو مرتبہ انہوں نے گھر میں آتے جاتے تمہیں دیکھا تھا، اور تب سے وہ تمہیں دریاب کے لیے مانگنا چاہتے تھے، مگر دریاب شادی پر آمادہ نہیں تھا. انہوں نے دریاب کے بارے میں تفصیل بتائی، اور اب اماں کی وجہ سے مجبوری میں آپ نے ان کے سامنے مجھ سے شادی کی درخواست کی. اس نے تلخی سے سوچتے ہوئے سوال کیا. وہ اتنی گئی گزری تھی کیا کہ ایک بندہ جو شادی نہ کرنا چاہے چند لمحوں میں ایک ناپسندیدہ ہستی کے لیے مان جائے؟ دل میں منفی سوچوں نے سر اٹھایا. فاتی، کتنی مرتبہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ ایک دم سے صرف مفروضے نہیں بنا لیتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کل رات ہی دریاب کی کال آئی تھی، اور اس نے کہا تھا، سر، کیا میں آپ کی جنگجو بھتیجی کو عمر بھر کے لیے اپنی ٹیم میں شامل کر سکتا ہوں؟ میرے جنون کو کوئی عام لڑکی نہیں سنبھال سکتی. ہاں، ایک اور جنونی مل جائے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، جو میرے سارے مشنز میں میرا ساتھ دے گی، اور نہ ہی مجھے کسی مشن پر جانے سے پہلے کمزور بنائے گی، بلکہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہوئے یہ کہے گی کہ ہماری جان اس ملک پر قربان. میں نے کل تو اس سے سوچنے کا ٹائم لیا تھا، کیونکہ تمہیں اس کی حقیقت بتا کر تمہاری خواہش جاننی تھی، لیکن وقت نے موقع ہی نہیں دیا.
جس وقت تمہارا فون آیا میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ دریاب کو کال کر کے میں نے کہا کہ ڈیئر تیار ہو جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ ہاں، میں اس طرح سے نہیں پوری کر سکا جس طرح تم نے چاہا تھا۔ بہرحال کچھ خواہشوں کے پورا ہوتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس انداز میں مل رہی ہیں، کیونکہ کچھ خواہشوں کو اسی طرح ملنا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آنے سے پہلے وہ ہاسپٹل کے باہر موجود تھا، اپنے فادر حیدر رضا کو بھی لے آیا تھا۔ اب بتاؤ، کوئی اور کیوریسی ہے تمہیں؟ جسے کھولنا ہے تو میں وہ بھی کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے اسے ساری بات بتائی۔ وہ انہیں بہت عزیز تھی اور دریاب اس سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ ان کے عزیز ترین بچوں کی قسمتیں ایک دوسرے سے مل چکی تھیں، اور فاتینہ، وہ تو حیرت اور صدمے سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ کب اس شخص نے ایسا کوئی موقع دیا تھا کہ وہ کچھ ایسا اس سے توقع کر سکتی؟ اور دریاب نے خود اس کی خواہش کی فاتینہ کے لیے؟ یہ بات ماننا بے حد مشکل تھا۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ لمبی ہے جدائی کی رات، مگر رات ہی تو ہے، گزر جائے گی بھائی۔ وسیع بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جبکہ دریاب تیزی سے فاتینہ کے ڈیوائس سے سارا نقشہ ریکارڈ کر کے ایک پین کے ساتھ سکیچ بنا رہا تھا۔ وسیع کی بات پر اس کو گھورتے ہوئے بولا، اس بکواس کا مطلب؟ لہجہ بھی تیکھا تھا۔ کچھ نہیں میرے یار، تمہاری جانب تو یہ معاملہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تم تو ٹھہرے صدا کے بور انسان، تمہیں کیا پتا لطیف جذبات کا۔ ہائے ہائے، میری بیچاری بھابھی کی قسمت کس پتھر سے پھوٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں لیے گیم کھیلتے ہوئے وسیع کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ تم شاید کچھ دن پہلے کا میرا وہ سلوک بھول گئے ہو جو فاتینہ کو میرا نمبر دینے پر میں نے تمہارا کیا تھا۔ آج پھر رات ٹیرس پر گزارنی ہے تو آجا بیٹا، تیری دہائیاں اور ٹھنڈی آہیں نکلواؤں۔ اس کی بات پر وسیع کو نگاہ میں اس کے تمام زخم تازہ ہو گئے۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ جب اس نے دریاب کا نمبر فاتینہ کو دیا اور اس کی کال آنے کے بعد دریاب نے اسے اوپر والے ان کے سیکرٹ روم میں بلوایا؟ کیا بات ہے؟ وسیع اس بات سے بے خبر تھا کہ فاتینہ نے دریاب کو کال کی ہے۔ یار، میں نے ڈیوائس پر ایک نمبر ٹریس کیا ہے، ذرا چیک کر کے اس کی ساری لوکیشن تو پتا کرو۔ دریاب کرسی پر بیٹھا ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ کو موڑ کر اس کا پاؤں رکھ کر جھلاتا ہوا بولا، سیدھے ہاتھ سے کسی فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ڈیوائس کی جانب اشارہ کرتے سر جھکائے ہاتھ تیزی سے چلاتے بولا، اوکے باس۔ وسیع آرام سے آ کر دوسری کرسی پر بیٹھا جو ڈیوائس کے سامنے تھی۔ اسے لیپ ٹاپ سے ایک تار کی مدد سے اٹیچ کر کے جیسے ہی نمبر اوپن کیا وہ کافی جانا پہچانا لگا۔ آخری ہند سے دیکھ کر یکدم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ تیزی سے اپنا موبائل نکال کر فاتینہ کا نمبر ڈھونڈا تو ڈیوائس پر آنے والا نمبر وہی تھا۔ اس نے تیزی سے تھوک نگلی۔ کیا ہوا؟ نمبر سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ دریاب نے اپنی ہلکی سی بڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے تیکھی نظریں وسیع پر جما دی۔ وہ یار، ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری یادداشت نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وسیع کی بات پر وہ تیزی سے اٹھتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کی گردن پیچھے سے دبوچ لی۔ میرا نمبر تو نے کیوں دیا ہے؟ اس کی ہاتھ کی گرفت بڑھ رہی تھی۔ گردن تو چھوڑ یار، یہ زیادتی تھی کہ ایک ایسی لڑکی جو تیرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی ہے، میں نے اس سے تیری اصلیت چھپائی۔ یہ میری نرم طبیعت کے خلاف تھا۔ اپنی گردن چھڑواتا وہ مسلسل دہانیاں دے رہا تھا، بیٹا، تیری نرم طبیعت کو میں تھوڑا اور نرم کرتا ہوں۔ تو نے دوست ہو کر غداری کی ہے، چل باہر اب۔ کہتے ساتھ ہی کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس کی جانب اسے لے جا کر تیزی سے دھکا دے کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ کھول یار، ٹھنڈ ہے باہر، وسیع چلایا۔ بیٹا شکر کر، ابھی صرف ٹیرس پر نکالا ہے، گھر سے باہر نہیں نکالا۔ آج رات یہیں پر مچھروں کے ساتھ ٹھنڈ میں گزار۔ کہتے ساتھ ہی دریاب کمرے کی لائٹس آف کر کے دروازہ بند کرتا نیچے چلا گیا، اور وہ ساری رات وسیع کو اس ٹیرس پر گزارنی پڑی، جس کے ساتھ نہ کوئی پلر تھا نہ پائپ جس کے ذریعے وہ نیچے والے پورشن میں ہی جا سکتا۔ اگر وہ نہیں بھولا تو اس وقت چپ کر کے سو جا، وسیع کو یاد دلاتے ہوئے دریاب نے کہا۔ ریٹ کا کیا کرنا ہے؟ وسیع نے اب کی بار سنجیدگی اختیار کی۔ اب کل نہیں، 2 دن بات کریں گے، اماں کی طبیعت کچھ سنبھل جائے، اور سر سے میں نے ابھی ڈسکس نہیں کیا، کل کر لوں گا تو آسانی ہو جائے گی۔ دریاب نے اگلا لاہمہ عمل طے کیا۔ وہ ریڈ جو انہیں کل کرنا تھا اب مریم کی حالت کے باعث 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کام بند کر کے دریاب اٹھا اور تیزی سے جاگرز اور جیکٹ پہن کر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہائے ہائے، نئے نئے قیدی کی ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے، وسیع سے چھیڑتے بنا نہ رہ سکا۔ کب وہ لمحہ آئے گا جب تمہاری بکواس ہمیں سننے کو نہ ملے؟
دریا بے تاثر لہجے اور چہرے کے ساتھ والٹ چیک کر رہا تھا۔ ڈیٹ پہ جا رہا ہے؟ وسیع پھر شریر لہجے میں بولا۔ اس آتش فشاں کے ساتھ؟ ابھی میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا۔ دریاب اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا۔ ویسے تمہیں عشقیہ جاسوس ہونا چاہیے، اس میں تم کافی ترقی کر سکتے ہو، دریاب نے اس کے کندھے پر دھپ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا لاکھ دامن بچاؤ، صاف نظر آ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو۔ وسیع بھی ہار نہیں مانتا۔ ویسے تم اگر کبھی اس کے ساتھ ڈیٹ پر جا بھی نہیں سکتے، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بات اسے ناگوار گزرے اور ایک کک سے تمہاری سیوا ہو گئی۔ وسیع نے پھر اس بات کا حوالہ دیا جس سے دریاب انتہائی چڑھتا تھا۔ بیٹا تم اپنی خیریت مناؤ، اب کہیں ایک کک تم مجھ سے نہ کھا لینا۔ دریاب نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اس کی گیم بند کرتے ہوئے کہا۔ خود تو دفعہ ہو رہا ہے، میری گیم کیوں بند کی؟ وسیع چلایا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا ایک شرارتی مسکراہٹ اس پر اچھالتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا رخ واقعی ہاسپٹل کی جانب تھا۔ سپتین کا میسج آیا تھا اور انہوں نے اسے آنے کو کہا تھا۔ جو ہی وہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا، نظر سامنے بیٹھے سپتین پر پڑی، جو شاید گھڑی دیکھتے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک جانب جائے نماز بچھائے فاطینہ نوافل پڑھنے میں مصروف تھی۔ آؤ دریاب، انہوں نے اسے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ یار مجھے ایمرجنسی میں جانا ہے، ایک کام ادھورا چھوڑ کر آیا ہوا ہوں، تم تو جانتے ہو نا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کل وہ سرحد پر کام کر رہے ہیں، وہاں سے ملک دشمن عناصر کے ایک گروہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کو تو پکڑ لیا گیا تھا اور کچھ کو پکڑنا ابھی باقی تھا۔ مریم کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو انہوں نے ہفتے بعد مشن پورا کر کے آنا تھا۔ جی سر، کوئی ایشو نہیں، آپ ریلیکس ہو کر جائیں، میں یہاں سب سنبھال لوں گا، مگر آپ سے کچھ ڈسکس کرنا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ اس نے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں ضرور۔ اجازت ملتے ہی اس نے 2 دن بعد کیے جانے والے ریڈ کی تفصیلات بتائیں۔ گریٹ یار، ضرور یہ سب کرو، اور ہاں اس میں سب کچھ پولیس آفیسرز بھی انوالو ہیں، ان کی ڈیٹیل میں کل تمہیں پہنچاؤں گا۔ انہیں ابھی انڈر گراؤنڈ کروانا ضروری ہے، کیونکہ تمہاری اس حرکت کے بعد وہ محتاط ہو کر ہو سکتا ہے کہ اس علاقے سے بھاگنے کی کوشش کریں، اور وہ پولیس آفیسرز اس کی پوری مدد کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ایسے اداروں کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ پھر بھاگنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے۔ نہ اداروں پر کوئی شک کرتا ہے اور نہ ہی یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، مگر یہ بات نہیں یہ جانتے کہ ہم انہی جیسوں کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال بیسٹ آف لک، ہم مجھے اجازت دو، کہتے ساتھ ہی وہ کھڑے ہوئے، دریاب بھی کھڑا ہوا اور ان سے بغل گیر ہوا۔ ابھی یہ بہت بھری بیٹھی ہے، پہلے تمہیں باخبر کر رہا ہوں، اسی لیے کہ اس سے نمٹنے کی تم تدبیر سوچ لو، شرارت سے کہتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوئے۔ ڈونٹ وری سر، آئی ایم ایکسپرٹ ان ہینڈلنگ اسٹارمز۔ اس میں نا بہت زیادہ جو ہے لفظ تھوڑے سے غلط بھی ہیں اور تھوڑے سے انگلش کے لفظ یوز ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہوگی، سوری فار انکنوینئنس۔ ڈونٹ وری سر، آئی ایم ایکسپرٹ ان ہینڈلنگ ان اسٹارمز، اس کی بات پر انہوں نے کہا لگایا۔ بٹ شی از اے تھنڈر اسٹارم، بی کیئرفل مائی چائلڈ، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی اور بھی میری تعریف رہ گئی ہے تو وہ بھی کر دیں، حسرت نہ رہ جائے کوئی۔ وہ جو نوافل ختم کر کے تسبیح پڑھ رہی تھی، اپنی تیز سماعت کے باعث ان کی سرگوشیاں سن رہی تھی، جائے نماز طے کر کے چٹخ کر بولی۔ بھائی اب یہ معاملہ تم دونوں مل کر خود نمٹاؤ۔ سپتین نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دروازے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ تو بی جمالوں کا رول پلے کر کے جا رہے ہیں، واپس آئیں ذرا، یہ جو محبتیں آپ دوسروں پر لٹا رہے ہیں نا، سب کا حساب دینا ہوگا مجھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے انہیں گھورتے ہوئے بولی۔ دریاب نے ایک نظر اس پہ ڈالی، جو نہ جانے کب اس کی خواہش بنی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں مگر اسے ابھی یہ سب یاد نہیں کروانا تھا، ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ٹیڑھی تدبیریں ہی کرنی پڑتی ہیں۔ سپتین کچھ بھی کہے بنا چلے گئے۔ اب فاطینہ کی غسیلی نظروں کا رخ دریاب کی جانب تھا، جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا مریم کی فائلز کو اسٹڈی کر رہا تھا، مگر اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ شعلے برساتی نظروں کی زد میں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں، یہاں میں اماں کا خیال رکھنے کے لیے کافی ہوں۔ آخر جب کچھ دیر تک وہ اس کی جانب متوجہ نہ ہوا تو فاطینہ کو خود سے اسے مخاطب کرنا پڑا۔ وہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس سے الجھتی اور اپنا غصہ باہر نکالتی۔ یو آر ناٹ مائی باس، میرے باس نے میری جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ مجھے ہر حال میں پوری کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری موجودگی سے کوئی پرابلم ہے تو آپ گھر جا سکتی ہیں۔
میں یہاں تب تک رہوں گا جب تک اماں کو ڈسچارج نہیں کر دیا جاتا۔ اس نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں نظریں فائل سے ہٹائے بغیر کہا، اماں؟ ایکسکیوز می، یہ آپ کی اماں نہیں ہے یہ۔ وہ تو اس کا ٹکا سا جواب سن کر غصے سے بےحال ہو گئی، اور اس پر اس کی ماں کو اماں بھی کہا جا رہا تھا؟ آپ کا نام لکھا ہوا ہے ان پر؟ کیا مائیں سبھی کی مائیں تو ہوتی ہیں، اور میرا تو ان سے ایک اور بھی اہم رشتہ جڑ چکا ہے۔ اسے سرد نظروں سے کہتے آخری بات پر اس کی آنکھوں میں شرارت جھلملائی۔ اس رشتے کو میں کبھی نہیں مانوں گی، دھوکے سے کبھی کوئی رشتہ نہیں بنتا، غصے سے کہتی وہ اٹینڈنٹ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس رشتے کو تو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس نے رسانیت سے کہتے اٹھ کر فائل واپس اسی جگہ پہ رکھی، صوفے پہ بیٹھ کر موبائل آن کر لیا۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے آپ۔ جس کاغذ کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں وہ میرے لیے محض ایک کاغذ ہے۔ اس نے اچھی طرح اسے جتایا۔ آپ سے رشتے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اماں سے رشتہ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ رشتہ انہوں نے مجھے بیٹا کہہ کر جوڑا ہے، نکاح کو تو میں بیچ میں لایا ہی نہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گویا فاطمہ کو خاموش رہنے کا سگنل دیا۔ ہم اس نے خواہش کی ہوگی مجھ سے شادی کی، ہو ہی نہیں سکتا، سڑیل اکڑو کہیں کا۔ چاچو نے یقیناً جھوٹ بول کر اس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اس کی سرد مہری پر فاطمہ نے دل میں سوچا، ہے کیا یہ؟ دل ملاتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھا جو پرسکون آنکھیں بند کیے صوفے پر نیم دراز تھا، پھر خاموشی سے تسبیح کا ورد کرنے لگی، مگر اندر سے کھول رہی تھی۔ رات میں کس وقت اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دریاب کو مریم کو ناشتہ کراتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ کیسی ہیں اماں؟ بے اختیار ماں کے قریب آئی۔ ٹھیک ہوں میری جان، سب کو زحمت میں ڈال دیا، انہوں نے دریاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آپ اجنبیوں والی باتیں کر رہی ہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ میری اماں جب سے ہمیں چھوڑ کر گئی تھیں تب سے احساس ہوا کہ مائیں واقعی میں دنیا میں آپ کا سب سے بڑا آسرا ہوتا ہے۔ کہیں بھی ہوں، کبھی بھی مصیبت میں ہوں، وہ اپنی اولاد کے ہر درد سے آشنا ہو جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد تکلیفوں پر صبر خود بخود آ جاتا ہے، مگر جب سے آپ کو ملا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اماں پھر سے میرے پاس آ گئی ہیں۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے میری فیلنگز کو ہرٹ کر رہی ہیں۔ اس نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ فاطینہ تو اس کے انداز دیکھ کر غش کھا رہی تھی۔ یا اللہ، کس قدر ڈرامے باز ہے۔ خشمگی نظروں سے اسے گھور رہی تھی جو اب مما کو دوائی کھلا رہا تھا۔ فاطینہ کے غصے کا گراف اس کے فون کی بیل نے کم کیا۔ ہیلو، دوسری جانب مزنا تھی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ اس نے فاطینہ کی ہیلو سنتے ہی پوچھا۔ یار اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹلائز ہیں۔ فاطینہ کمرے میں بنی کھڑکی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اوہ، کیا ہوا انہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ فاطینہ نے مختصراً بتایا۔ اوکے، میں شام میں دیکھنے آؤں گی۔ مزنا کی بات پر وہ یکدم پریشان ہوئی۔ دریاب کی موجودگی کا کیا جواز پیش کرتی؟ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ کہہ دے گی میرے چاچو نے کہا ہے۔ مزنا یہ تو جانتی تھی کہ دریاب اس کے چاچو کے انڈر کام کرتا ہے۔ خود کا مطمئن کر کے مزنا کو خدا حافظ کر کے وہ اس روم کی جانب بڑھ گئی۔ دریاب کو مکمل طور پر اب نظر انداز کیا۔ باہر آئی تو ساشا اور طہا بھی آ چکے تھے۔ ساشا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ فاطینہ مزے سے اس سے باتیں کرتی ناشتہ نکال کر کھانے لگی۔ مریم نے دیکھا کہ دریاب کو ناشتہ کرنے کا ساشا نے کہا ہے، جبکہ جس کو ان نزاکتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا وہ مزے سے کھانا کھانے میں مصروف ہے۔ انہیں سخت عیش آیا۔ فاطی، دریاب کو چائے بنا دو بیٹا، نحیف آواز میں بھی انہوں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ فاطینہ جو کہ ساشا کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی ایسی نظروں سے مریم کو دیکھنے لگی جیسے انہوں نے بہت انوکھی بات کر دی ہو، جبکہ اٹینڈنٹ بیڈ پر بیٹھا ہوا دریاب فاطینہ کی شکل دیکھ کر بامشکل اپنا کہا روک پایا۔ مجھے کہا ہے اماں؟ بے یقینی سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں تو کیا تیرے فرشتوں کو کہا ہے؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فاطینہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں دریاب کے سامنے اب مزید اس کی عزت افزائی کریں، لہٰذا خاموشی سے اٹھی۔ کوئی بات نہیں اماں، میں لے لیتا ہوں۔ فاطینہ کے خطرناک تیور دیکھ کر دریاب کو گمان گزرا کہ کہیں چائے اس کو دینے کی بجائے فاطینہ اس کے اوپر ہی نہ گرا دے۔ رہنے دو تم، اسے کچھ اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہیں احساس ہو ہی نہ جائے۔ فاطینہ نے دریاب کو گھوری ڈالی۔ ساشا اور طہا بھی اس کے تیور دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ تھرمس مریم کے قریب رکھے سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔
فاتینہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کپ میں چائے انڈیلتے وہ اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ ایسا کرنے کی شدت سے خواہش ابھری کہ دریاب کو ساری عمر اس کی طرح یہ چائے بھی یاد رہ جائے۔ یکدم اسی ٹیبل پر رکھی کالی مرچ کی بوتل پر نظر پڑی جو ساشا ابلے انڈوں پر ڈالنے کے لیے لائی تھی۔ فاتینہ کی آنکھوں کی چمک بڑھی، آہستہ سے اسے اٹھا کر اتنا چھڑکا کہ کچھ دیر تک تو دریاب کے کانوں سے یقیناً دھوئیں نکلنے والے تھے۔ خاموشی سے چمچ چلاتے وہ سیدھی ہوئی، کپ لیے دریاب کی جانب بڑھی جو اب تاہا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ فاتینہ نے کپ آہستہ سے اس کے سامنے رکھا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دریاب کو حیرت تو ہوئی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے واقعی ایک طوفان تھا۔ آہستہ سے اس پر ایک نظر ڈال کر اس نے چائے کا کپ تھام کر پہلا گھونٹ لیا ہی تھا کہ مرچیں سیدھا گلے میں لگی۔ آنکھوں سے شدید ترین پانی نکلنے لگا اور وہ کچھ دیر تو مسلسل کھانستا رہا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ تاہا، ساشا اور مریم بھی پریشان ہوئے۔ دریاب کو اتنی شدید کھانسی چڑھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب چائے اچھی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ اتنا بے اختیار ہو کر پیا کہ سیدھے گلے میں ہی جھانپ پھنسے۔ فاتیدہ نے بھول پن سے جو طنز کیا وہ دریاب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈال کر کھانسی کو کنٹرول کیا۔ ساشا نے پانی کا گلاس پلایا جس سے وہ فٹافٹ پی گیا، مگر جلن تھی کہ ابھی تک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فاتینہ اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھی، مگر ظاہر نہیں کیا۔ ایک گھونٹ اور لے لیں، میٹھی چائے سے ذرا افاقہ ہوگا۔ ایک اور لقمہ دیا گیا۔ دریاب اسے گھور کر مریم کی جانب دیکھ کر ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا۔ تاہا بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ فاتی، تو نے کچھ ڈالا ہے چائے میں؟ وہ بھی اس کی اماں تھیں، کیسے نہ جانتی۔ اوفو اماں، آپ تو ستیلوں والا سلوک کر رہی ہیں۔ ایک تو شرافت سے انہیں چائے پیش کر دی، اس پر بھی شک کر رہی ہیں۔ بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں۔ فاتینہ نے جذباتی تقریر چھاڑی۔ 2 دن بعد جیسے ہی مریم کو ڈسچارج کروا کے لائے، اسی رات ان چاروں نے ہاسٹل میں ریڈ کرنا تھا۔ رات 1:30 بجے وہ چاروں خاموشی سے گاڑی میں نکلے۔ وہ گاڑی اسی دن وسیع اپنے ایک دوست سے جعلی نمبر پلیٹ لگوا کر لے آیا تھا۔ چاروں اس وقت سیاہ یونیفارم میں سیاہی ماسک چہرے پر چڑھائے ہوئے تھے، جن میں سے ان کی صرف آنکھیں اور ناک دکھائی دے رہے تھے۔ ہاسٹل کے قریب پہنچ کر انہوں نے گاڑی گھنی باڑ کے پیچھے کھڑی کی جہاں سے کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ اس جانب اندھیرا بھی اچھا خاصا تھا۔ وہ چاروں درخت کے ساتھ ساتھ ہوتے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چاروں کے ہاتھوں میں چھوٹے موزر اور کندھوں پر کلیئرز رائفلز ٹنگی ہوئی تھیں۔ دبے پاؤں وہ ہاسٹل کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب کو گئے۔ لڑکیوں کی جانب والا حصہ تھا، لہٰذا پکڑے جانے کا انہیں اس طرح ڈر نہیں تھا، ورنہ زیادہ لوگوں سے نہ مد پھیڑ ہونے کا۔ دریاب انہیں اشاروں سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا کہ یکدم اسے ایک جانب سے کوئی سایہ اپنے قریب آتا محسوس ہوا۔ وہ بھی ہاسٹل کے گراؤنڈ میں موجود تھے جہاں بہت سے درخت تھے۔ وہ چاروں درختوں کے پیچھے ایسے چھپ کر کھڑے ہوئے کہ کوئی ان کی موجودگی کا گمان نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہی وہ سایہ دریاب کے قریب آیا اور دریاب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب کھینچا اور جیسے ہی دوسرا بازو بڑھا کر اس کے گرد لپیٹا، اسے احساس ہوا کہ یہ ایک نسوانی وجود ہے۔ اس وجود نے ایک کونی دریاب کے پیٹ میں ماری۔ اس وجود نے ایک کونی دریاب کے پیٹ میں مارنی چاہی۔ اگر وہ چکنا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں بری طرح لگ جاتی۔ دریاب نے تیزی سے اسے سامنے کرتے اس کے چہرے سے ماسک اتار کر نظر ڈالی تو وہ کوئی اور نہیں فاتینہ تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ سرگوشی نما آواز میں غرایا۔ جو آپ کر رہے ہیں؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ ہم تو اپنے مشن پر آئے ہیں۔ لہجہ ہنوز سخت تھا اور فاتینہ کے کندھوں پر لگے ہاتھ بھی ہٹ چکے تھے۔ میں بھی اپنے مشن پر آئی ہوں۔ وہی خود سر انداز۔ آپ ابھی اور اسی وقت واپس جائیں۔ کوئی مشن نہیں ہو رہا آپ کا یہاں۔ وہ پھر سے غصے سے بولا۔ ارے واہ، ایسے ہی چلی جاؤں؟ وہی لینے آئی ہوں جو ارے واہ، ایسے ہی چلی جاؤں؟ دہی لینے آئی ہوں کیا؟ نہیں ملا تو چلی جاؤں۔ آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ دریاب کی کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ آپ کو سر نے بھیجا ہے؟ اب کی بار اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے چہیتے نہیں آپ کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے وہ میری جان کو مصیبت میں ڈال دیں۔ اپنا کام کریں۔ فاتینہ تو پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ وہ تینوں بھی آہستہ سے نکل کر ان کی جانب آ گئے۔ دریاب اسے ایک جانب بنی باڑ کی جانب ہاتھ پکڑ کر تیزی سے لے گیا جہاں سے کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔
آپ ابھی جس بھی مشن پر آئی ہیں وہ ختم کریں اور یہاں سے جائیں، اور اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو پھر چاہے جو مرضی ہو، آپ کے ساتھ کسی بھی خطرے کی حالت میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ دریافت دانت کچکچا کر بولا۔ اس قدر زج کر رہی تھی وہ اسے۔ مجھے آپ سے ایسی کوئی امید ہے بھی نہیں، اور یاد رکھیں اگر حیدر بن کر بات کر رہے ہیں تو میں حیدر سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اور اگر دریاب بن کر بات کر رہے ہیں تو دریاب اجنبیوں سے بات نہیں کرتا، اور میں اجنبی ہی ہوں آپ کے لیے۔ انجوائے یور مشن، کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ سے ماسک اوپر منہ پر چڑھایا اور تیزی سے ایک جانب لگے پائپ کی مدد سے اوپر کی منزل کی جانب بڑھنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ لوگ اپنی ٹریننگ کے دوران چھپکلی کی مانند پائپوں پر چلنے کا انداز اپناتے تھے۔ دریاب نے اپنے دماغ کو بمشکل ٹھنڈا کیا اور سر جھٹک کر پھر سے سب کو لیے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اندر جاتے ساتھ ہی اس نے وسیع کو مین سوئچ بورڈ کی جانب بھیجا۔ خود وہ نشہ آور ادویات کے سٹور کی جانب بڑھا، جبکہ طاہا اور حذیفہ کو اس نے اسلحے کے سٹور کی جانب بھیجا۔ یہ سب کام عمارت کے پچھلی جانب سیڑھیوں سے ہو کر جاتے تھے۔ وہ سب دبے قدموں بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ تینوں کمرے کی جانب پہنچے، دریاب نے مائکرو فون پر وسیع کو لائٹس بند کرنے کا کہا۔ جیسے ہی ہاسٹل کی لائٹ بند ہوئی، وہ سب تیزی سے اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ دریاب نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک بیگ نما شاپر میں تقریباً ساری ادویات ڈال کر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اسی طرح حذیفہ اور طاہا نے زیادہ سے زیادہ اسلحہ لے کر اپنے ساتھ باہر کی جانب ہو لیے۔ یہ دریاب کا آئیڈیا تھا کہ اسلحے کی زیادہ تعداد کو لے کر غائب ہو جانا بھی اپنے دشمنوں کو الرٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لائٹ بند ہوتے ساتھ ہی سوئے ہوئے چوکیداروں نے 10 منٹ کے لیے جاگنے میں اتنی دیر کی کہ وہ لوگ تمام بیگوں کو گاڑی تک بآسانی پہنچا چکے تھے۔ آہستہ آہستہ مگر چیتوں سے زیادہ تیز رفتاری تھی ان میں۔ آخری بیگ پکڑتے ساتھ ہی دریاب نے وسیع کو لائٹ آن کرنے کا میسج دیا۔ تب تک وسیع مین سوئچ تک آنے والے 2 لوگوں کو پار لگا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر کی جانب لپکے، 3 لوگ جو کہ پولیس کی وردی میں تھے، وہ ان کے سایوں کو تو نہ دیکھ سکے، مگر چھت سے پائپ پر آنے والے فاطینہ کے سائے کو دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ اس سے پہلے کہ حذیفہ ان تینوں کی جانب بڑھتا جو فاطینہ کی جانب بڑھ رہے تھے، دریاب نے حذیفہ کا بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ تم لوگ جاؤ، اسے میں لے آؤں گا، اس نے بھچے لہجے میں کہا۔ مگر یار وسیع نے بھی کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا اسے، اتنی آسانی سے وہ کسی کے قابو میں آنے والی نہیں، ابھی تینوں کو ناکو چنے چبوا دے گی، تم لوگ جاؤ بس۔ اس کے لہجے میں فاطینہ کا ذکر کرتے ہوئے ہلکا سا تفاخر در آیا تھا۔ وہ تینوں تیزی سے دبے پاؤں باہر کی جانب لپکے، اور دریاب ایسے رخ پر باڑ کے ساتھ بیٹھ گیا جہاں وہ ان تینوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ تینوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مزہ ایسے ہی تو اس کا دل فاطینہ کے لیے خواہش مند نہیں ہوا تھا۔ مائی فائٹر جیٹ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو ڈنر انداز میں ان تینوں کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک چلایا، اور باقی دونوں نے اس پر اپنی اپنی بندوقیں تانی۔ تمہاری ستیلی ماں، اور راہٹ لیے نسوانی لہجے نے ان تینوں کو حیران کیا، اور وہ ایک لمحہ ہی فاطینہ کے لیے ان پر حاوی ہونے کے لیے کافی تھا۔ جھک کر ایک ٹانگ کو تیزی سے گھماتے اس نے بندوق تانے دونوں بندوں کو ایک ہی جھٹکے میں گرا دیا۔ تیسرا اچانک ہونے والے حملے کے زیر اثر تھا۔ فاطینہ کے گلوز والے ہاتھوں نے تیسرے کو قابو کر کے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ دریاب جو اس کے تکیہ کلام سے محظوظ ہوتا تھا، گردن اڑا دوں گی، آج اس کو حقیقت میں اپنا کہا پورا کرتے دیکھتے پر دنگ رہ گیا۔ یہ تو واقعی گردن اڑا دیتی ہے، دل میں سوچتے اس نے اپنی حیرت اور مسکراہٹ دونوں کو چھپایا۔ جو باقی دو دہائیاں دے رہے تھے، ان میں سے ایک نے یکلخت فاطینہ کے نقاب پر حملہ کیا، اور جیسے وہ ہٹا، اس کے گھنے ہاتھ اس کے بالوں پر قابو میں آ گئے۔ فاطینہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دریاب سے اب خود کو روکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی موزر سے اس بندے کے ہاتھ کا نشانہ لیتے فائر کیا۔ نہ صرف اس کا ہاتھ زخمی ہوا بلکہ دوسرا ساتھی اور وہ تیزی سے بھاگ گئے۔ دریاب بھاگتا ہوا فاطینہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر ایک سمت دوڑنے لگا۔ کس چیز پر آئی ہو؟ بھاگتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی پر، وہاں درخت کے نیچے کھڑی ہے، اس نے بھی تیزی سے ایک سمت اشارہ کر کے جواب دیا۔ دریاب اسی سمت دوڑ لگا دی۔ فاطینہ نے تیزی سے ایک ہاتھ گاڑی کی چابی نکال کر دریاب کو پکڑائی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی جلدی سے دریاب نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ساتھ ہی فاطینہ کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا، اور اس کے بیٹھتے ہی تیزی سے گاڑی ریورس کر کے مین روڈ پر ڈالی۔ ایک ہاتھ سے اپنا ماسک اتارا،
آج ثابت ہو گیا کہ لڑکیاں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی، جتنی مرضی ٹریننگز لے لیں رہتی وہ لڑکیاں ہی ہیں۔ دریاب نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا، جانتا تھا کہ کوئی تیکھا جواب آئے گا، مگر وہ اس سے جان بوجھ کر ہونے والی تکرار کا عادی ہو چکا تھا۔ اب تو اس قاتل منانا اور بھی انجوائے کرتا تھا۔ کوئی تو تھی جو اسے جواب دیتی تھی، اس کی خوبصورتی، اس کی وجاہت اور اپنے درمیان بنے خوبصورت اور نازک رشتے کو خاطر میں لائے بغیر اس سے الجھتی تھی۔ لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں، میرا ماسک نہ اترتا میرا ماسک نہ اترتا تو چھوڑنا نہیں تھا میں نے انہیں۔ اپنے گلوز اتارتے وہ غصے سے بل کھاتے ہوئے بولی، یہ بال مصیبت نہ راستے میں آتے تو ان گیدڑوں کو پچھاڑ کر ہی آنا تھا آج۔ اس نے غصے سے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اب تو اماں جتنا مرضی غصہ کریں، انہیں کٹوا کر ہی دم لوں گی۔ وہ جیسے یہ فراموش کر چکی تھی کہ اس کے ساتھ دریاب بیٹھا ہے، خود ہی بڑبڑائی، خبردار انہیں ہاتھ بھی لگایا۔ ایک دم دریاب کا لہجہ سخت ہونے پر اس نے کچھ حیرت سے اس کو دیکھا۔ میرے بال میری مرضی، اور آپ کس خوشی میں وہاں گئے تھے؟ ہیرو بننے کی ناکام کوشش کی ہے آپ نے، میں ہرگز امپریس نہیں ہوئی۔ اب دریاب کی شامت آ چکی تھی۔ مجھے بننے کا شوق بھی نہیں، اللہ نے ہیرو بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے فاتینہ کو چڑھایا۔ فاتینہ نے ایسے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو، اب اس خوش فہمی پر کیا جواب دوں؟ آپ کرنے کیا آئی تھی یہاں؟ وہ بات جو کب سے دریاب کے دماغ میں گھوم رہی تھی آخر وہ پوچھ ہی بیٹھا، آپ سے مطلب؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اب تک اس سے اپنی اصلیت چھپانے پر ناراض ہے۔ لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے۔ مجھے نہ بچانے کی دھمکی دی جا رہی تھی اور پھر بچانے بھی پہنچ گئے، وہ دریاب پہ گہرا طنز کرتے ہوئے بولی۔ دریاب اس کی بات پر بامشکل اپنی مسکراہٹ روک پایا۔ شیرنی اکیلی جنگل میں کچھ نہیں کر سکتی، بے شک وہ شیر کے لیے شکار ڈھونڈ کر خود لاتی ہے، اس کے باوجود جنگل میں حکمرانی کے لیے اسے شیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی خیال سے بچا لیا۔ ویسے بھی میں بہت نرم دل انسان ہوں، لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں، چاہے وہ لوگ مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہ کریں۔ مگر میرے پروفیشن نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت ذاتی ایشوز کو بیچ میں نہیں لانا، بس مدد کرنی ہے۔ دریاب نے شرارت سے کہتے سے تفصیل بتائی، آئندہ ایسی کوئی کوشش مت کیجیے گا، مجھے آپ سے مدد لینا بھی پسند نہیں۔ پھر غصے میں بولی، اتنی آسانی سے وہ اسے کیسے معاف کر دیتی جب تک وہ اپنی اصلیت چھپائے جانے پر اس سے معافی نہ مانگ لیتا؟ فاتینہ اب اتنی بھی تمہارے عشق میں پاگل نہیں ہوئی، دل میں سوچا۔ ریکویسٹڈ۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔